اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام شیئان لا تبلغ غایتہما العلم والعقل۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو آپ نے گوش گزار کیا ہے، یقیناً اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مولا کے قول پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کی بنیادیں اس قول کے اوپر رکھیں۔ فرماتے ہیں شیئان لا تبلغ غایتہما، دو چیزیں اسی میں کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی غایت نہیں ہوتی، ان کی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس کی انتہا، کس کی انتہا نہیں ہے، کہ دو چیزیں اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، انتہا کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، انتہا کا امکان بھی نہیں پایا جاتا۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں العلم والعقل، ایک علم ہے دوسرے عقل ہے۔ علم کا بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور عقل کی بھی کوئی انتہا نہیں، لہذا بارگاہ خداوندی میں ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم سے بھی مالا مال فرمائے اور عقل سے بھی مالا مال۔ عقل ہو تاکہ علم درک کر سکیں اور علم ہو تاکہ ہم لامحدود وسعتوں کے حامل بن سکیں۔ مسائل اربعہ، چار مسئلے یہاں پر آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کی جانے جو بہت اہم ہے اس وقت۔ الاولا اے المسئلۃ الاولا، پہلا مسئلہ، اذا استقر الحج فی ذمتہ ثم مات، اگر کسی انسان کے ذمے حج مستقر ہو گیا، یعنی کہ آپ فرض کیجئے اس منزل میں پہنچے کہ استطاعت وغیرہ ہوتے ہوتے پانچوں شروط آپ کے اندر پیدا ہو گئے، ایک زید ہے اور زید جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تمام شروط کے حامل ہیں اور ماشاءاللہ اچھے رؤساء میں سے ہیں، پیسے والے ہیں، سبھی کچھ کے پاس کوئی دشمن بھی نہیں ہے وغیرہ جو آپ کے سامنے زاد راحلہ لا فلاں، جو پانچوں شروط ان کے اندر موجود ہیں، اللہ نے ان کے اوپر حج واجب کر دیا، یعنی حج مستقر ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم مات، پھر حضرت زید مر گئے۔ پانچوں شروط کے ہونے کے بعد حج واجب ہوا، مستقر نہیں واجب ہوا، ثم مات، پھر حضرت زید مر گئے۔ قضی عنہ من اصل ترکتہ، تو ان کے اصل ترکے سے اس حج کی قضا کی جائے۔ ہاں وہ چھوڑ کے 10 کروڑ روپے چلے گئے تو 10 کروڑ روپے ان کے دفن کے بعد میں فوراً سے پیسے سب لوگ بیٹھ جائیں گے، ان کے ورثاء وغیرہ، کہ چونکہ ان کے اوپر حج واجب تھا لہذا اصل ترکے سے پہلے ان کے واجبات کی ادائیگی ہو، اور ان واجبات کی ادائیگی میں سے ایک واجب جو ہے وہ حج ہے، لہذا وہی پہلے 5 لاکھ روپے آپ حج کے الگ نکال دیجئے، 5 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے، کسی کو بھیج کے ہوتا ہے 5 لاکھ روپے نکال ادا کیا جائے گا اصل ترکے سے، جو اصل ترکہ اسے نکال جائے گا۔ فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اب حضرت زید جو جس دنیا سے گئے تھے ان کے اوپر دین بھی تھا، قرض بھی تھا، ان کو دین بھی تھا، اور دین کتنا ہے کہ وَضَاقَتِ التَّرْکَہ، کہ دین اتنا ہے کہ اب ترکہ کم بیٹھ رہا ہے، ترکے سے حج نہیں ہو سکتا مکمل طور کے اوپر، ترکہ چھوڑ کے گئے وہ اتفاقاً 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے، اور قرضہ جو ہے نہیں 3 لاکھ کی سمجھیے آپ، کوئی بات نہیں، 2 لاکھ کا قرضہ ہے فرض کیجئے، 2 لاکھ کا قرضہ چھوڑ کے گئے، 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے، حج بھی ہونا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قسمت علی الدین وعلی اجرت المثل بالحصص، اب جو ترکہ ہے وہ تقسیم کیسے ہوگا؟ اس ترکے میں سے پہلے تو دین نکالا جائے گا ان کا قرض کا، 5 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے تھے، 3 لاکھ روپے قرضہ چھوڑ گئے تھے، اور حج بھی 5 لاکھ میں ہوتا ہے فرض کیجیے، 3 لاکھ میں حج ہوتا ہے فرض کیجیے، 3 لاکھ قرضہ اور 3 لاکھ حج کے، چھوڑے گئے 5 لاکھ روپے، اب کیا ہوا؟ کیسے تقسیم کریں گے؟ قسمت علی الدین، پر دین کے اوپر تقسیم کریں گے، وہ اعلی اجرت المثل، اور جو اجرت مثل ہے ان کے جو اس وقت کی حج کی اجرت ہے اس کے اوپر تقسیم کیسے ہوگا؟ کہ بالحصص، حصص کی بنیاد کے اوپر، کیا مطلب؟
نہیں حضرت نے اس قرآن میں فرض کیے 1000 روپے دین تھا، اجرت مثل جو ہے 500 ہے، اجرت مثل بل کے 500 ہے، تو 1500 ٹوٹل ہوگا سب ملا کے میت کے اموال کی، اور چھوڑے گئے 750۔ تو کیا کرنا ہے، 500 تو فون دین کے دے دی جائیں گے فون، ٹھیک ہے نا، اور 250 جو ہے وہ حج کے دے دی جائیں گے، جس عنوان سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں اسی عنوان سے اس طریقے دے دی جائے گا، آدھا دین کو دے دی جائے گا، آدھا اس کو دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مت علی الدین، جو ترکہ تقسیم ہوگا، ترکہ تقسیم جو ہوگا وہ دین کے اوپر بھی ہوگا اور حج کی اجرت مثل پہ بھی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ بالحصص، حصص کے اعتبار سے ہوگا، جس اعتبار سے وہ چھوڑ گئے اسی اعتبار سے وہ ترکہ تقسیم، ٹھیک ہے نا، اسی نسبت کی بنیاد کے اوپر۔ الثانیہ، مسئلہ الثانیہ، یقضى الحج من اقرب الاماکن، حج جو قضا کیا جائے گا وہ اقرب اماکن سے کیا جائے گا۔ مکے کے لیے حج کو نہ ہے تو مدینے سے دیکھا جائے گا یا طائف سے دیکھا جائے گا، جدہ دیکھا، کہاں دیکھا جائے، کس جگہ دیکھا جائے، اقرب اماکن کہاں سے ہے، حج کا قریب ترین جگہ کون سی جہاں سے حج ہو سکتی ہے، وہاں سے انہوں نے کہا جو قریب ترین جگہ ہوگی، مکے میں سے آپ کو حج سب سے قریب ہے۔ حج کہاں شروع ہوتا ہے؟ کہ حج شروع ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے، آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے، تو مکے سے حج کی اجرت دی جائے گی۔ وقیل، دوسرا قول ہے کہ نہیں، یستاجر من بلد المیت، میت کے شہر سے اجرت دی جائے گی۔ آپ رہتے ہیں میرٹھ کے اندر، جس کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے وہ رہنے والا کلکتے کا، اب آپ اگر حج پہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ دہلی سے فلائٹ پکڑیں گے کہ نہیں؟ دہلی سے نہیں، جہاں کا وہ میت والا، وہاں سے فرض کی یہاں سے ہو رہا 1,00,000 روپے، وہاں سے ہو رہا 1,50,000 روپے میں، تو نہ نہیں یستاجر من بلد المیت، میت کے شہر سے نہیں، گویا 1,50,000 روپے اس کو جائے گا۔ ایک قول وقیل کے ساتھ میں، وقیل ان اتسع المال فمن ولدہ، اب تیسرا قول تھا وسعت دے دی انہوں نے کہا، انہوں نے بھائی اگر مال جو ہے میت کا بہت ہے، اچھا الحمدللہ وسیع ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو فمن بلدہ، اس کے بلد میت سے، جہاں سے کلکتے دیں گویا کہ ہے، وَإِلَّا، اور اگر مال میں وسعت نہیں ہے، فمن حیث یمکن، جہاں سے امکان ہوتا ہو، امکان جو ہے پھر دہلی سے ہو سکتا دہلی سے دیجیے، امکان ہے مکے سے مکے دیجیے، امکان ہے مدینہ مدینہ دیجیے، جہاں سے امکان ہوتا ہو وہاں سے آپ دے دیجیے۔ والاول واشبہ، لیکن حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ قول اول جو زیادہ بہتر ہے۔ ادھر نو، علیکم السلام۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، من وجب علیہ حجۃ الاسلام، جس انسان کے اوپر حجۃ الاسلام واجب ہے، بتا چکے حجۃ الاسلام کیا ہے، کے اوپر بھی حجۃ الاسلام واجب ہے، لا یحج عن غیرہ، وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا ہے، اب آپ کہیں مول صاحب میری طرف حج کریں، میں نے کہا ہاں، میں کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کسی اور طرف حج نہیں کر سکتے۔ لا فرضاً، نہ تو کوئی فرض حج کر سکتے ہیں اس کی طرف سے، ولا تطوعاً، نہ ان کو مستحب بھی حج کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے، نہیں کر سکتے۔ وَقَضَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنَذْرٍ أَوْ إِفْسَادٍ، ایسے ہی وہ انسان جس کے اوپر حج واجب ہو نظر کی بنیاد کے اوپر، آپ اپنا حج کر کے آ گئے تھے، آپ نے آ کے میرا پروردگار میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہوں وہ یہ کام حج پہ کروں گا، کام ہو گیا، اب حج واجب ہو گیا، اب حج واجب ہو گیا، کسی نے کہا مول صاحب آپ چلے جائیے، نہیں جا سکتے چونکہ آپ کے اپنے اوپر حج واجب ہے۔ اور افساد، یا آپ نے اپنا حج افساد فاسد کر دیا کہ وہاں گئے تھے حج فاسد ہو گیا، اب حج عمل بھی کرنا ہے، اگر حج بھی نہیں، اب چونکہ آپ کے اوپر حج واجب ہے افساد کی بنیاد کے اوپر، لہذا آپ کسی اور طرف سے حج نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہوئی؟ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، لا یشترط وجود المحرم فی النساء، عورتوں کے لیے کسی محرم کا ہونا شرط نہیں ہے کہ کوئی عورت حج پہ جائے گی تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کا محرم ہو، تو یہ ایک خاص طور فقہ حنبلی میں شرط ہے۔ سعودی عرب کے اندر معاملہ یہ ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی میں شرط ہے، ان کے مخالفین کی فقہ میں شرط ہے کہ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کے خاتون کے ساتھ میں جب تک کوئی محرم نہیں ہوگا اس وقت اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں
فقہ جعفری کے اندر، فقہ محمدی کے اندر عورتوں کے لیے کسی محرم کے وجود کی شرط نہیں، بل یکفی غلبۃ ظنها بالسلامہ، بلکہ اگر انسان کی، عورت کی سلامتی کا ظن غالب ہے کہ سلامتی کے ساتھ جا کے آ سکتی ہے، کافی ہے وہ حج پہ چلی۔ ولا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها، اور یاد رکھیے کسی بھی خاتون کا مستحبی حج صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے۔ وَلَهَا ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ كَيْفَ كَانَ، اور یہاں پر اس کو حق حاصل ہے، یعنی حج مندوب میں جو شوہر کے اذن پر موقوف ہے اس کو تو موقوف ہے، لیکن وَلَهَا کہ اس عورت کو حق حاصل ہے ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ، واجب سلسلے میں کہ وہ اس سلسلے میں جا سکتی ہے، کئی فقان جس طرح جائے، جس طرح جائے۔ حج واجب میں اس کو حق حاصل ہے، لیکن حج مستحبی کے لیے اس کو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ وَقَضَى لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ، اور ایسے ہی اگر وہ عدہ رجعیہ میں ہو، طلاق ہو گئی اور طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی کے اندر جناب علی بیوی اپنے شوہر کے حکم میں رہتی ہے، کہ وہ شوہر ہے بیوی جب تک کہ وہ اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب معلوم ہے کہ طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن ہے، تو فی البائنہ لہا المبادرہ من دون اذن، اور جو طلاق بائن ہوتی ہے تو طلاق بائن میں اس کو حق حاصل ہے کہ بغیر اذن زوج کے وہ جا سکتی، کیونکہ عدہ رجعیہ کے اندر جو ہے جب عدہ طلاق رجعی ہو تو وہ زوجہ کے حکم میں ہوتی، لہذا مستحبی ہو حج کرنے کے لیے اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی، لیکن طلاق بائنہ کے اندر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ منزلت زوجہ میں نہیں ہے، اس وقت وہ زوجہ کے منزل میں نہیں ہے، لہذا وہ جا سکتی ہے، مستحب بھی کر سکتی ہے۔ القول فی شرائط ما یجب بالنظر والیمین والعہد وشرائط و انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔